ہے تو سب لوگوں کا رابطہ ہے، تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب مدینے کے لوگ بھی ایمان لے آئے پھر آپ نے تنظیمی ڈھانچہ بنایا، حضور نے بیعت لی۔ اب یہ بیعت ہے جس کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں، یہ کسی بھی تنظیم کے اعتبار سے، انقلابی تنظیم کے اعتبار سے جامع ترین دستور ہے جو ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور جس حدیث کی سند پر اور جس کی صحت پر یہ دونوں بزرگ جو ہے متفق ہو جائیں تو وہ یوں سمجھیے روایت کے اعتبار سے قرآن کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے، وہ فرماتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، کس بات کی؟ علی السمع، آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اطاعت کریں گے، فی العسر، مشکل میں بھی، والیسر، آسانی میں بھی، والمنشط، اگر طبیعتیں آمادہ ہوں گی تب بھی، والمکرہ، اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ نے ایک نیو کمر کو، نو وارد کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا؟ نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنا دیں گے اس سے ہم جھگڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اب تو برانچنگ ہوگی نا، ایک تو ہے امیر اعلیٰ سب سے اوپر، اس کے بعد جو ہے کسی علاقوں کے امیر ہوں گے، کسی شہر کا امیر ہے، کسی شہر کے اندر جو چھوٹے محلے ہیں ان کے امیر ہے، تو یہ تو برانچنگ نظام ہے۔ اسی لیے حضور نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ یہ ہے وہ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا۔ یہ اطاعت کیسی ہوتی ہے کہ محض سننے پر اطاعت جو ہے لازم ہو جائے۔ ایک اطاعت یہ ہوتی ہے کہ میں نے سنا، اچھا جی مجھے بتائیں آپ یہ کیوں آپ حکم دے رہے ہیں، اس کی مصلحت کیا ہے، کیا اس میں فائدہ ہوگا، میرے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کریں، نہیں، لسن اینڈ اوبے۔ جیسے کہ انگریزی کی ایک نظم تھی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، کسی ایک جنگ میں، جبکہ ابھی گھوڑے ہی ہوتے تھے، یہ توپیں ووپیں نہیں تھیں اور ٹینک نہیں تھے، ایک رسالہ تھا 600 سواروں پر مشتمل، اور اسے حکم دے دیا گیا چارج دا لائٹ بریگیڈ، لائٹ بریگیڈ حملہ کرو۔ اب وہ لائٹ بریگیڈ کو معلوم تھا کیننز ٹو رائٹ آف دیم، کیننز ٹو لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، والیڈ اینڈ تھنڈرڈ، کہ توپیں نصب ہیں داہنی طرف بھی، توسیں نصب ہیں بائیں طرف بھی، توپیں نصب ہیں سامنے بھی، اور وہ ان کے اندر سے جو ہے آگ نکل رہی ہے، اگل رہے ہیں آگ، اور وہ جو ہے تھنڈرڈ، وہ بڑی گرج رہی ہے، گرج کے ساتھ گولے پھینک رہی ہیں، تو سم ون ہیز بلنڈرڈ، یہ تو کسی نے غلط حکم دیا ہے ان حالات میں آگے حملہ کرنا۔ لیکن there's not to reason why, there's but to do and die۔ لیکن ان فوجیوں کا کام یہ نہیں تھا کہ چونو چرا کریں، کیوں کیسے کیسے دے دیا، نہیں، ان کا کام یہ تھا جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کریں، اور مرتے ہیں تو مر جائیں۔ there's but to do and die۔ so into the valley of death rode the 600، لہذا اس حکم کے تابع ہو کر وہ 600 کے 600 سوار جو ہیں موت کی وادی میں اتر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ سمع و طاعت فوج کا ہوتا ہے، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا۔ اور اس کے لیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک جو چھوٹی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ حضور کو حق تھا اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے تھے، اور وہ آپ کا حکم بھی واجب الاذعان اور واجب الاطاعت ہوتا، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت، جماعت کی شکل میں رہو، منظم، والسمع، امیر کا حکم سنو، والطاعت، اس کی اطاعت کرو بے چونو چرا، اور والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اس نظم جماعت کے تحت ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ اب ہجرت کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اس کی منزلیں ہیں۔ ہجرت کا آغاز کیا ہو جائے گا، حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تو یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔
سامعین اور ناظرین، آج ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ہجرت ہے جسے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ افضل الہجرہ ہے۔ ای الہجرت افضل، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ حرام چیزوں کو چھوڑو، غلط چیزوں کو چھوڑو، یہ ہجرت آج رات شروع کیجئے۔ البتہ پھر اس کی منزلیں ہیں، ایک منزل وہ آئے گی جب کفر کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر جنگیں ہوں گی، جنگوں کا آغاز ہوگا، تو پھر ہجرت فرض کر دی جائے گی کہ اب آؤ اپنے گھر بار چھوڑو، اپنے بچوں کو، آل اولاد کو چھوڑو، آؤ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو اور آؤ، تاکہ ساری قوت ایک جگہ پر مرکز کے اوپر جمع ہو جائے، ایک بیس کے اوپر ساری طاقت آ جائے اور پھر کفار کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ ہجرت فرض تھی۔ یہ ہجرت ہے چوٹی کی ہجرت، اعلیٰ ہجرت یہ ہے، افضل ہجرت وہ ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک ہجرت کا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ بنیاد کیا ہے جہاد کی؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی حرام چیز طلب کر رہا ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، لہذا کوئی لذت ایسی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، اس سے لڑو اپنے نفس سے اور اسے اللہ کی اطاعت کا پابند بناؤ، خوگر بناؤ۔ یہ جہاد، یہ افضل الجہاد ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جس نے کہ اپنے نفس سے جہاد کیا ہو۔ لیکن اس سے اوپر جا کر وہ آخری جہاد کی شکل قتال فی سبیل اللہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ ٹاپ کا قتال جہاد ہے۔ لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ اس عمل کو درجہ بدرجہ بڑھانا اس جماعت کا کام ہوگا۔ وہ جماعت جو ہے اپنے امیر کے زیر نگرانی ان مراحل کو طے کرے گی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر صرف جہاد بمانی کوشش کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ قتال شروع ہوگا، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، اور وہ تو ضرور پھر تو ہاتھ بھی، کسی کا بازو اڑ جائے گا، کسی کی ٹانگیں اڑ جائیں گی۔ وہ جو زخمی ہوئے تھے غزوہ بدر میں، جو بعد میں شہید ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا مدینے جاتے ہوئے، ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی تھی، ٹانگ کے اوپر تلوار لگی ہے، لنگڑے ہو گئے، گر گئے، اور اب ان کا جو مقابلہ کرنے والا کافر تھا، ولید بن عتبہ، وہ اب ہلاک کرنے والا ہی تھا کہ حضرت علی نے آ کر اس کا جو ہے اس کو ہلاک کر دیا، تو جان تو بچ گئی لیکن ٹانگ اس کی کٹ گئی تھی، وہ بعد میں جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نظم جماعت کے تحت ہیں۔ نظم جماعت کو ذرا سا توڑ دیا تھا 35 حضرات نے غزوہ احد میں۔ 35 حضرات، حضور نے کہا تھا تم اس درے سے نہ ہٹنا، 50 افراد تیر انداز۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ وہ پشت پر تھا درا کہ دشمن پشت پر سے آ کر بھی حملہ آ جائے، ہم تو پھر 2 چکی کے پاٹوں کے اندر پس جائیں گے۔ تو چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن اللہ نے جب فتح دے دی تو بہت سے لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی، حضور نے تو شکست کے ضمن میں کہا تھا نا، اب تو فتح ہو گئی، چلو یہاں سے۔ لوکل کمانڈر روکتے رہ گئے، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، لیکن 50 میں سے 35 حضرات نے ان کی نافرمانی کی اور چلے گئے۔ اب اللہ نے سزا دی، اور پھر وہ جو فتح جو حاصل ہو گئی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی ان میں ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، خود حضور شدید زخمی ہوئے، آپ کا اتنا خون بہ گیا کہ آپ کمزوری کے باعث جو ہیں بے ہوش ہو گئے، تو خبر اٹھ گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو نظم کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، کوئی بات نہیں، چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن ان کی فتح کو شکست میں نہ بدلو، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے، آگے اس سے بڑے بڑے مراحل آ رہے ہیں، اگر یوں ان کی غلطیوں کو کنڈون کر دیا گیا تو آگے اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، سورہ آل عمران میں۔ دیکھو تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی۔ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، نظم ڈھیلا کر دیا، معاملے کے اندر جھگڑا کیا، اپنے امیر کی بات نہیں مانی، اور جو چیز تمہیں فتح جو محبوب ہے وہ نظر آ گئی تو تم نے ڈسپلن جو ہے توڑ دیا، اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ تو یہ ڈسپلن در حقیقت بیعت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب آخری میں اس کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں
جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا اور یہ بڑا کڑا وقت تھا، 12